ہے مسلم فیلڈ ان دیئر ریسپانس ٹو دی ویسٹ. تہذیبیں اور قومیں اٹھتی ہیں، اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں. ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اپر موومنٹ وہ عربوں کی زیر قیادت تھی. عرب قوم نیسنٹ پوٹینشل فرام دی ڈیزرٹ ایریا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے ڈکلائن شروع ہو گیا، ملوکیت آ گئی، وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا. لیکن عرب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر گئے. ان کی موت کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھیے. پہلے کروسیڈرز نے آ کر انہیں جو ہے پٹائی کی، لاکھوں کو قتل کیا ہے. 1099 میں یروشلم فتح کیا ہے کروسیڈرز نے، تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی یروشلم کی گلیوں کے اندر. اور یہ لکھنے والے ویسٹرن آتھر سے، انہوں نے شرم کے ساتھ سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے، اور شرما کر بات لکھ رہے ہیں. حقیقت کو لکھا ضرور ہے. اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھوں آئے اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، ناٹ لیکس، لٹرلی کروڑوں. پوری خارزم شاہ کی حکومت عظیم ترین، دی گریٹر خراسان، دی خراسان بزرگ، ختم. ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھینک دیے، صرف سر جو ہے ایک جگہ جمع کیے، ایک پہاڑی کی شکل دی ان کو، اس کے اوپر تخت جمایا گیا اور کسی تاتاری وحشی سردار نے اس تخت پہ بیٹھ کے شراب پی. This happened in the 13th century of Christian era. 1258 میں فال آف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی. اس کے بعد سے مسلم ورلڈ کی، مسلم امہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہو گیا. جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے بعد 4 عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں، خاص طور پر مغل، ترکان تیموری، یہ ترک تھے. ایران میں ترکان صفوی، یہ صفوید ٹرکس، پھر دی سلجوق ٹرکس، مڈل ایسٹ کے اندر سلجوقی، اور اناطولیا سے جو ایشیا مائنر سے شروع ہو کے جو نکلے ہیں پھر آٹومان ٹرکس. تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرقی حصہ پورا فتح کیا. ویانا کی سیج تک گئے ہیں، وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے. پھر ڈاؤن فال آ گیا. اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لوئسٹ ایپ پر کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف تو رینائسنس کی تحریک چل رہی ہے، دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرا اور گہرا اور گہرا ہوتا چلا گیا. اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارکس کیا ہیں؟ 1967 وار میں عربوں کو ایسی ہزیمت ناک شکست ملی ہے، ایسی ہزیمت ناک شکست کہ شرم سے سر جھکائیں قیامت تک، تب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا. یہ عالم عرب کے اعتبار سے یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک. اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو حشر ہوا 1971 میں 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئے، عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو. آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب. عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہا. پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام. ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے. یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھے عربی سیکھے عربی سیکھے، تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے. وہاں کو ان کو تو ضرورت نہیں. پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت و بربادی ہوگی. ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس روز کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائیں گے، بہت بڑی تباہی آنے والی.